السلام علیکم دوستو، سائیکالوجی انسان کے دماغ اور اس کے رویوں کے بارے علم ہے۔ اس میں روزانہ کی بنیاد پر تحقیق ہو رہی ہے اور نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جو انسانی رویوں کو سمجھنے میں مدد دے رہے ہیں۔ ان میں انسان کے منفی اور مثبت رویے دونوں شامل ہیں۔ سائیکالوجی کی مدد سے انسان اپنے رویے کی وجوہات کو سمجھنے کے بعد اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے منفی رویوں میں بہتری لا کر اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ اس طرح کا ایک انسانی رویہ ہے جس میں انسان کسی دوسرے انسان کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر اس کی زندگی کا ایک پل، ایک لمحہ نہیں گزرتا۔ یہ ایک شدید اور سچی محبت سمجھی جاتی ہے، لیکن اصل میں اس انسان سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان اس حالت میں پہنچتا کیسے ہے؟ یہ ایک دم نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے کئی سائیکالوجی ایفیکٹس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک مثبت رویہ لگتا ہے، لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزوں کا عادی بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور جب آپ عادی بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 3 سائیکالوجی فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جن کے ذریعے آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جن کے ذریعے آپ کو پاگل بنایا جاتا ہے اور آپ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ ان فیکٹس کو سمجھ کر اپنے لیے بہتر فیصلے لے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں فیکٹس کی طرف۔ نمبر 1، ایموشنل کنٹینجن۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان ایک دوسرے کے جذبات سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک فطری عمل ہے جسے سائیکالوجی میں ایموشنل کنٹینجن کہتے ہیں، اور اردو میں اس کا ترجمہ احساسی اثر ہے۔ یہ بہت مضبوط انسانی رویہ اور رجحان ہے جس سے ہماری سوچ اور رویے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق کوئی ایسی چیز جو ہمارے دماغ کو متاثر کرتی ہے اور ہمیں اچھی لگتی ہے تو دماغ اس کی بار بار چاہت کرتا ہے، اور جب وہ چیز تواتر کے ساتھ ملنا شروع ہو جائے دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور سائیکالوجی ایفیکٹ کام کرتا ہے جسے ہیبچویشن ایفیکٹ کہتے ہیں، جس میں انسانی دماغ کو جب ایک خاص مقدار میں کوئی چیز ملتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور دماغ کو وہ سکون اور مزہ نہیں ملتا جو اس کو اس مقدار میں پہلے ملتا تھا۔ جیسے نشے کے عادی افراد جن کو پہلے ایک سگریٹ یا انجیکشن میں جو نشہ ملتا ہے وہ کچھ عرصے بعد ان کو نہیں ملتا، اس لیے وہ اس کی مقدار بڑھاتے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا دماغ دوسرے شخص کی ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے تو ہمارا دماغ ان چیزوں کو مزید چاہتا ہے، اور دوسرا شخص یہ جان چکا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ ان کی کن باتوں کا اثر قبول کر رہا ہے، وہ ان چیزوں کی مقدار ڈیمانڈ کے مطابق دیتا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو کم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے۔ آپ کا دماغ اس کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں غلام ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ شخص آپ کو استعمال کرتا ہے اور آپ مجبور ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم ایموشن کنٹینجن کے ان فیکٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں جن سے ایموشن کنٹینجن جنم لیتا ہے۔ پہلی چیز، چہرے کے تاثرات۔ سائیکالوجی کے انیشل اٹریکشن پرنسپل کے مطابق ہم اپنے ارد گرد پرکشش چیزوں کی طرف کشش محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اگر وہ چہرہ میں رسپانس نہ دے تو ہمارا دماغ اس کو کچھ وقت کے بعد بھول جائے گا۔ اگر اس چہرے نے اپنے تاثرات دیے یا کوئی ہمارے دیکھنے پر رسپانس کیا تو آپ کا دماغ اس چہرے کے ان تاثرات کو قبول کرے گا اور اس چہرے کو بار بار دیکھنا چاہے گا۔ اگر دوسرے شخص نے اس چیز کو محسوس کر لیا تو وہ پھر اپنے چہرے کے تاثرات سے آپ کو متاثر کرنا شروع کر دے گا، جسے شاعر لوگ پہلی نظر کا پیار کہتے ہیں۔ نمبر 2، باڈی لینگویج۔ ہمارا دماغ مختلف جسمانی حرکات سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ شاعر حضرات جسے محبوب کی ادائیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا بالوں میں ہاتھ پھیرنا، مسکراہٹ اور مسکان وغیرہ۔ باڈی لینگویج ایک پاورفل میڈیم ہے کسی بھی شخص کو متاثر کرنے کا۔ جب آپ کا دماغ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور مقابل شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کون سی ادا، مطلب کون سی جسمانی حرکت کو آپ کا دماغ قبول کر رہا ہے، تو وہ اس کی مقدار سے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، الفاظ۔ کسی شخص کے الفاظ بھی ایموشنل کنڈیشن کو جنم دے سکتے ہیں۔
جیسے ہر انسان کو اپنی تعریف اچھی لگتی ہے. کوئی شخص آپ کی بار بار تعریف کرے تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہوتا جائے گا اور وہ شخص تعریف کی مقدار سے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گا. مثال کے طور پر آپ کا محبوب روز آپ کے بالوں کی تعریف کرتا ہے. ایک دن آپ نے خوب شیمپو کیا، بالوں کو سنوارا اور اس امید پر کہ آپ کا محبوب یا دوست اس کی تعریف کرے گا، لیکن وہ تعریف نہ کرے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ اسی طرح ہم دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی دکھ تکلیف کی بات سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان چیزوں سے بھی لوگ آپ کے ایموشنل کنڈیشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. نمبر 2، ایموشنل ٹریگرز. ایسی چیز جو ایک دم ہمارے اندر ایک جذباتی کیفیت پیدا کر دے، جذباتی ٹریگرز کہلاتی ہے. اس میں خوشی، خوف، غصے جیسے جذبات ہو سکتے ہیں. ایموشنل ٹریگرز کسی خاص واقعے یا کسی خاص کنڈیشن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. مثلا کسی کو بچپن میں کتا کاٹ لے تو وہ بعد میں بھی کتے کو دیکھ کر خوف محسوس کرے گا. اسی طرح کوئی آپ کا دشمن سامنے آ جائے تو ایک دم غصہ آ سکتا ہے. ان کے ذریعے بھی لوگ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اب ہم ان فیکٹرز کی بات کرتے ہیں جو ایموشنل ٹریگرز کو جنم دیتے ہیں. پہلی چیز، ٹراما. کوئی شخص کسی خاص حالت کی وجہ سے کسی خاص حادثے کا شکار ہوا ہو تو وہ اس حالت سے خوف محسوس کر سکتا ہے. مثلا کوئی شخص کار حادثے میں شدید زخمی ہوا ہو تو اسے دوبارہ کار میں سوار ہوتے ہوئے خوف محسوس ہوگا. دوسری چیز، احساس محرومی یا استحصال. کسی چیز کی محرومی بھی آپ کے لیے ایموشنل ٹریگرز کو جنم دے سکتی ہے. جیسے کوئی بچہ ماں کے پیار سے محروم رہا ہو اور کوئی اس کو ماں کا پیار دے تو اس کا دماغ اس کو بہت تیزی سے قبول کرے گا. اسی طرح کسی کا کوئی استحصال ہوا ہو، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو تو وہ اس کے بدلے کے لیے بھی جذباتی ہو سکتا ہے یا اس طرح کے دوبارہ ہونے سے خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے. تیسری چیز، دماغی حالت. بہت ساری ایسی دماغی حالتیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں انسان بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور دوسروں کا اثر قبول کر سکتا ہے. ایموشنل مینیپولیشن. سائیکالوجی کے مطابق آپ کے جذبات کے ذریعے آپ پر اثر انداز ہونے کو ایموشنل مینیپولیشن کہتے ہیں. اس کے ذریعے بھی آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، آپ کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ سے اپنا کام لیا جاتا ہے. آئیے ایموشنل مینیپولیشن کے ان ٹیکٹکس پر بات کرتے ہیں جن ٹیکٹکس کو استعمال کر کے آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے. پہلی چیز، کسی ناخوشگوار بات کا ذمہ دار ٹھہرانا. آپ کو باور کرانا کہ آپ کسی خاص بات کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو محسوس کرانا کہ آپ قصوروار ہیں اور پھر آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا. مثلا آپ مجھ سے پیار کرتے تو یہ نہ کرتے، آپ کو یہ کرتے ہوئے میرا خیال تک نہ آیا، میرے ہوتے ہوئے آپ نے یہ سوچا کیسے. ان جملوں کے بعد آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے. دوسری چیز، مظلوم بننا. مظلوم بن کر ہمدردی حاصل کرنا اور مقابل کو جذباتی کیفیت میں مبتلا کر کے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا بہت ہی آزمودہ حربہ ہے. جیسے میں صبح سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ کے لیے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی، آپ کے لیے میں اتنی دور سے آئی، جیسے جملے اس حربہ کی نشاندہی کرتے ہیں. تیسری چیز، گیس لائٹنگ. یہ ایموشنل مینیپولیشن کی بہت ہی خطرناک ٹیکٹس ہے. اس میں آپ کا مقابل آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اس میں مقابل آپ کو الجھن اور کنفیوژن میں رکھ کر آپ کو استعمال کرے گا. اس میں آپ کا یہ وہم ہے، آپ بات کو سمجھے نہیں، میں آپ کو بعد میں سب کچھ بتا دوں گا، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوتا جیسے جملے استعمال ہوتے ہیں. چوتھی چیز، بات چیت نہ کرنا یا خاموشی اختیار کرنا. یہ رشتوں کے درمیان کسی کو جذباتی طور پر کمزور کر کے اپنے مطلب کی بات پر آمادہ کرنے کی بہت عام ٹیکنیک ہے. اس میں مقابل آپ سے بات چیت بند کر دے گا یا کم کر دے گا، سرد رویہ اپنائے گا،
آپ اس کے رویے سے پریشان ہو کر رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مختلف شرائط رکھ سکتا ہے۔ پانچویں چیز، اکیلا کر دینا۔ اس ٹیکنیک میں مقابل آپ کو قریبی اور ہمدرد رشتوں سے کاٹ دے گا، آپ کو اکیلا کر دے گا۔ اس میں فلاں دوست سے بات نہ کرو، وہ تمہارا دوست مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ آپ کو فیملی کے بجائے اپنا سوچنا چاہیے، جیسے جملے بولے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے وہ سائیکالوجی کے فیکٹس جن کے ذریعے آپ کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ آپ کو بات سمجھا سکوں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔